السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن زبیر ہے اور میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں. بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ ایک ڈگر پہ چل رہا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، تو لوگوں کو شاید بہت سارے ایز اے سوسائٹی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی ہوتی ہیں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور الیکشن سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک نئی پارٹی آئی ہے ہمارے ساتھ، اور پچھلے کچھ دنوں میں وہ منیر نیازی کا میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں، ہے منیر صبح سفر نئی گئی بات شب کے ملال کی. تو آج ہم اپنے گیسٹ سے پوچھیں گے کہ جو شب کا ملال ہے اس کو کم کرنے آئے ہیں یا بس یہ نئی برائے نئی پارٹی ہے اور یہی ہوگا. اور آج ہمارے گیسٹ ہیں شرجیل میر صاحب. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں شرجیل صاحب؟ اللہ کا شکر. شرجیل صاحب، 9 مئی ہوا. 9 مئی کو ایسا لگا کہ یہ ملک بہت درد میں ہے، جس طرح درد ہوتی ہے لیبر پین کی. ڈاکٹر ہوں نا میں، تو ڈاکٹری سے مثالیں دیتا ہوں. اور جب وہ سوسائٹی لیبر پین میں گئی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں نئی وجود میں آئیں، جس طرح بچہ جنا جاتا ہے. آپ کی پارٹی بھی اس کے بعد جنی گئی. تو کیا نئی چیز لے کے آئے ہیں اور کیا دیں گے آپ عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو دیا اور اس میں یہ کہا کہ یہ پارٹی کیا دے گی، اور جنی ہوئی پارٹی. بات یہ ہے کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہداء کی بے تکریمی ہوئی اور ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا، لگتا تھا کہ اس معاشرے کے اندر اتنی پولرائزیشن پھیلا دی گئی ہے کہ اب دوبارہ معاشرے کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو ریاست ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے 26 مئی کو ایک ریلی نکالی تھی، پاکستان زندہ باد ریلی. اور وہ مطلب آپ سوچیں کہ فیض آباد سے لے کر لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک آپ کو لوگوں کا ہجوم نظر آیا 26 مئی کو، کیونکہ لوگ جذباتی ہیں اپنے پاکستان کے لیے. ہم نے اسی دن پاکستان کو دوبارہ پولرائز ہونے سے بچا لیا تھا. وہ تو آپ کاروباری آدمی ہے، سارا موتی بازار آپ کے پیچھے آ گیا ہوگا. نہیں، آپ نے دیکھا اس دن قومی ترانے کیسے لگے تھے اور کس طرح جذبات تھے لوگوں کے پاک فوج کے بارے میں، اور کس طرح جذبات تھے پاکستان کے بارے میں. وہ محب وطن پاکستانی اگر کاروباری بھی ہے لیکن محب وطن پاکستانی تھا. اس نے شو کیا کہ ہم نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو اجاگر کرنا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی خوبصورت وہاں پہ ریلی نکال کے اور کتنی خوبصورت باتیں کی، نعرے لگائے، جذباتی نعرے لگائے. تو اسی دن ہم نے سوچ لیا تھا پاکستان کو ہم نے اب سیدھا لے کر چلنا ہے. تو اس کے بعد ایک پارٹی بنی، اس کا نام تھا استحکام پاکستان. استحکام پاکستان کا نام ہی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے 2 سال پہلے ایک استحکام پاکستان ریلی نکالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو فوارہ چوک سے سینٹورس تک گئی تھی. 2-2.5 سال پہلی بات کروں تو مجھے وہ استحکام پاکستان ریلی یاد آ گئی. تو میں نے کہا اگر کوئی لوگ ایسے آئے ہیں جو استحکام پاکستان کے لیے آئے ہیں، دیکھیں آج کے دور میں اتنی پولرائزیشن، اتنی نفرتیں ہو چکی ہیں، یہاں پہ پاکستان کا نا استحکام بہت ضروری ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو معیشت کا حال تباہ ہو گیا ہے، 16 مہینہ جس طرح انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا کے نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے تو بچوں کو پیزے کھلوا رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور وہاں پہ ان کے اتنے بڑے بڑے ٹاورز ہیں، دبئی میں ان کے ٹاورز ہیں، دبئی میں ان کے پوری دنیا میں ان کے بزنس ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو انہیں 16 مہینے کے اندر مہنگائی کی چکی میں پسا کے رکھ دیا. بہت بڑی بڑی آپ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سلوشن بھی ہوں گے. تو ہمیں بھی یہ لگا جب آپ لوگوں کی پارٹی نے انٹری دی، اور ایک تو بہت بڑے نام تھے، بڑی دبنگ انٹری تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ جو عورتیں کٹی پارٹی کرتی ہیں، یہ پارٹی تو اس سے بھی چھوٹی ہے. کتنے لوگ ہیں اس میں اور کیا ہے؟ بڑے خوبصورت بات کی آپ نے، اور مذائقہ خیز لگی تھوڑی سی مجھے. دیکھیں اس کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی. جہانگیر خان ترین، عبدالعلیم خان، یہ کبھی اقتدار میں نہیں رہی ہے. اقتدار میں اسے کہتا ہوں کہ وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ، اور ان کے پاس آج بھی آپ سمجھیں کتنے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ شامل ہوا. میں بھی ایک بزنس مین ہوں. ان کا موٹو یہ ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ مل کے اپنا پیسہ لگا کے ہم قوم کو سیدھا کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جہانگیر خان نے اپنے علاقے میں اور عبدالعلیم خان نے اپنے علاقے میں اپنی جیبوں سے انہوں نے فلٹرائزیشن پلانٹ جو ہیں وہ ساری مساجد میں لگائے، اور تمام کمپیوٹرز دیے. اب تمام اس میں ایجوکیشن کے اس میں سسٹم میں سارے انہوں نے دیے، کمپیوٹرز دیے. اپنا پیسہ لگا رہے ہیں نا. تو ابھی تو آپ کو پارٹی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ چینج، اللہ جانتا ہے لوگ چینج مانگ رہے ہیں، چہرہ چینج مانگ رہے ہیں. یہی چینج تو عمران خان نے کہا تھا کہ دیں گے. یہی چینج جب جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ تھے تو وہ اسی چینج کے حامی تھے. اور پھر یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سیاستدان پہلے اپنے پیسے لگاتے ہیں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے. تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ سارے بھی بعد میں 10 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے؟ گھر سے جو رجی آتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. خاندانی لوگ ہیں، ان کے انہوں نے پیسہ دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. آپ خود سوچیں اس نے پیسہ دیکھا وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. اور آپ نے عمران خان کی بات کی، بالکل ٹھیک بات ہے. ان کی پارٹی میں گئے، میں بھی کسی جگہ جاؤں گا
اور میں دیکھوں گا ان کا منشور کیا ہے, منشور کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلوں گا. اگر مجھے آگے جا کے پتہ چلے کہ یہ 9 مئی والے لوگ ہیں تو میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا کبھی بھی, کیونکہ میرے لیے سخت پریورٹی ہوتی ہے پاکستان ہے. پاکستان کے علاوہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, جو لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں, آج میرا دین ایمان اگر میں نے اپنے مضبوط رکھنا ہے, اس پہ کھڑا ہونا ہے اور اس پہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے, تو پاکستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان نہ ہو تو ہم کیسے ہوں گے؟ لہٰذا پاکستان سب سے پہلے ہے, اس کے بعد ساری چیزیں. میری پارٹیز بھی پہلے بعد میں ہیں. میرے ساتھ میری بات سنیں, آج میں جس پارٹی کے ساتھ استحکام پاکستان اس لیے شامل ہوں کہ پاکستان کو استحکام دینے آئی. آگے جا کے اگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کا نظریہ یہ نہیں ہے تو آپ اس کو لوٹا نہ کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی آپ کی سوچ کی لے کے آنی ہے, یہی ہم نے ختم کرنی ہے. یہ ہم نے باتیں ختم کرنی ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں نا جب وہ آئے, انہوں نے بنیاد رکھی اس کی اسلام کی, تو جو لوگ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے, تو جاہل کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اپنا دیا. آج وہ لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہیں. لہٰذا نظریات ہوتے ہیں کسی انسان کے ساتھ, اگر اس کے نظریات دیکھتا ہے کہ اس کے نظریات جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے, تو وہ اس کو ٹریک تبدیل کر سکتا ہے اپنا. تھوڑی سی کچھ سال پہلے میں نے آپ کو بتایا نا, میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں اور میں کوئی ڈرگ ایڈکشن کے بھی بہت پیشنٹس دیکھتا ہوں. میرے پاس ایک ریہیب سینٹر ہے, تو بہت سارے پیشنٹس ڈرگس والے آتے ہیں آپ کے آس پاس کے علاقے سے, راجہ بازار سے اور ادھر سے. اور اس علاقے کے ایک ایکس ایم این اے بھی, ہی واز allegedly accused of those ephedrine scandals اور ڈرگس, اور انہیں کی بہت پرو آپ بھی رہے ہیں. کچھ آپ کی ویڈیوز بھی ابھی بھی ہیں جو مجھے لوگوں نے دکھائیں بھی جب میں نے آپ کے انٹرویو کی تیاری میں کر رہا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے تو آپ بہت پرو این لیگ اور پرو دیٹ ایم این اے تھے. تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ اب آپ 9 مئی پہ پی ٹی آئی کے بھی مخالف ہیں, نون لیگ کے بھی مخالف ہیں, تو ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے جو میں 3rd جنریشن پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. میرے دادا کا نام ہے رشید میر, وہ بے نظیر بھٹو کے 2 دفعہ OSD مشیر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب 2007 کا, مجھے 2004 میں موقع ملا, جب مشرف تھے, میرے ماموں مشرف کے بہت قریبی دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں اس وقت مشیر یا وزیر بنا سکتا ہوں, کیونکہ مشرف کا دور ایسا ہی تھا. میں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا, کیونکہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو, میں آج بھی ان کو اپنا قائد مانتا ہوں. انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. بھٹو نے اگر دیا ہے اٹامک پاور دیا, تو بے نظیر میزائل ٹیکنالوجی دی. پھر آپ بلاول سے بے وفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ بلاول کے باپ نے جو آ کے پارٹی کا حال کیا نا جی, وہ کلچر اور لے کے آ گیا, ہمارے نظریات کو چھوڑ کے دوسرے نظریات کی طرف چلا گیا, ہم نے چھوڑ دیا. پھر میں پی ایم, میرے جو ننیال تھا وہ سارا پی ایم ایل این کا تھا. میرے ماموں حامد میر, نام سنا ہوگا, میاں صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں آج بھی. تو میں ان کی پارٹی میں شامل ہو گیا 2010 میں, شاید 2010 میں شامل ہو گیا. تو میں جب ان کی پارٹی میں چلا, تو میاں صاحب نے بڑے کام کرائے, میں بڑا امپریس تھا ان سے کہ یہ تو لگتا ہے کہ شیر شاہ سوری ہیں, جنہوں نے تو پورا اس کا روڈس کا جال بچھا دیا, اٹامک پاور انہوں نے دھماکہ کر دیا. میں اس کو بہت ایڈمائر کیا اور میں شامل ہو گیا, کیونکہ بے نظیر کے نظریے کے بعد مجھے اچھا لگا کہ اس وقت جو بقایا جات ہیں اس میں نواز شریف بہت بہتر ہے. میں چلا گیا نواز شریف سے, میں چلتا رہا. ان میں دیکھا کہ یہ وراثتی نظام, آپ ابھی رام سننا, جو وراثتی نظام ہے نا, ہم سمجھتے تھے پہلے پاکستان کے اوپر لیول پہ, ایم این ایز کے نیچے لیول تک, شہر کے لیول تک آ گیا. آپ نے جن موصوف کی بات کی, آپ ان کے آفس میں جا کے دیکھیں, ان کی تصویر چھوٹی ہے, ان کے اولاد, ان کے بیٹے کی تصویر اس سے بڑی ہے. ایسا نہیں ہوگا. ورکرز کو آپ نے ختم کر دیا. تمام پارٹیز کے ورکرز بیچارے جو ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں, ایم این اے کا بیٹا, ایم پی کا بیٹا آتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ میں گدی سنبھالوں گا. پھر اس کو اس طرح, لیکن آپ نے بھی تو ابھی بتایا کہ آپ بھی تو وراثتی اس کے ہیں. میں وراثتی اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں, میں نے اپنی, لیکن میں سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ آپ کہہ نہیں سکتے, میں کہہ سکتا ہوں. میں تو یہ ہو کے آیا ہوں نیچے, اور پورا راولپنڈی یہ بات جانتا ہے. آپ نے اگر میری ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے 23 سال میں کیا کیا نہیں کیا. راولپنڈی کی جتنی کیمپینز ہوگی آپ کی, چاہے وہ اسلامی کیمپینز ہو, چاہے وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے ہو, فلسطین کے ہو, کشمیر کے لیے. کشمیر کے میرے کے لیے میں نے جب کشمیر پر لاگو ہوا قانون, میں نے 70 دن میں 70 ریلیز نکالی. فلسطین کے لیے میں نے کتنی ریلیز نکالی, روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے, اور خاص طور پہ بالخصوص جو بھی کوئی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات ہوئی تو آپ کا بھائی ہراول دستے کی طرح کھڑا الحمدللہ. یہ ہمیں بہت بڑی بڑی باتیں کہ آپ کشمیر کے لیے کیا کریں گے, تو پھر ہم نے تھوڑا سا آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں. نواز شریف صاحب پہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ملک کو اتفاق فاؤنڈری کی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں, کاروباری آدمی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ بھی اپنے حلقے کو پھر موتی بازار کی طرح چلانے کی کوشش کریں. سالڈ کیا آپ کے پاس ایجنڈا ہے اپنے حلقے کے لیے؟ کہ میں نواز شریف کو چھوڑا کیوں, جب اس کے بھائی نے حکومت کی
اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے 16 مئی اور ہمارے عوام کو, اور آپ نے بجلی آتی نہیں ہے, بجلی کے بل آتے ہیں, گیس آتی نہیں ہے, گیس کے بل آتے ہیں, ہاں, اور دالیں آپ سوچو یار, یہاں پہ جو ملک زرعی قرار دے دیا گیا اس کی دالیں 80% امپورٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کرو گے, آپ کی گندم جو آپ کا زرعی ملک اور گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جائے, تو آپ نے کیا کام کیا یہاں پہ, تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑ گیا. اور میں کاروباری ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ابھی کیا پوچھ رہے ہیں, میں نے 16-18 سال ہو گئے, سب گوائیں ہولی فیملی کے اندر تنظیم برائے بہبود مریضہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ کو ہم پہلے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ, اس کے بعد اس کو جو میڈیسن جو ڈائگنوسس ہوتی ہے اس کو لے کے دیتے ہیں. یہ تو 18 سال سے ہم کر رہے ہیں بغیر کسی ہمیں کوئی عہدہ ملے, ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تاجروں کے لیے جو کام کیا میں نے, وہ آپ کے سامنے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں بھائی, اپنی جیب سے لگا کے کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے جہاں ممکن ہوگا. یہ تو ہم نے اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے. آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ الحمدللہ میرے کاروباری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے دادا 1960 میں دکان کھولی تھی راجہ بازار کے اندر کپڑے کی, آج بھی میرا کپڑے کا ہول سیل کا بزنس ہے الحمدللہ. اور کل کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں ویسپا پہ آتا تھا آج اتنا لے لیا. آج بھی میرے پاس اچھی گاڑیاں اور بڑا خوبصورت گھر موجود ہے الحمدللہ. اور میں رجا آیا ہوں اور لوگوں کو ڈلیور کرنے آیا ہوں, اور لوگوں کو مجھ پہ بڑی امید ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو یہ آپ کے اس سے یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں ان چوروں کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں. اور یہ جو 9 مئی والے جو واقعہ ہے وہ علیحدہ ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں وہ یہ یاد رکھنا, اگر آپ نے کسی اور کی سپورٹ کی تو ان چوروں کو کون چھوڑے گا. لہٰذا چوروں کو مارنے کی, چوروں کو ختم کرنے کی آواز آج شرجیل نے اوقاف کے ساتھ لگا دی ہے. تو پی ٹی آئی والوں میرا ساتھ دو تاکہ میں ان چوروں کو راولپنڈی سے بھگا. پی ٹی آئی والوں کے پیغام کی طرف بھی آتے ہیں, پہلے آپ کے نام کی طرف واپس آتے ہیں, استحکام پاکستان. اچھا, اس طرح عموماً یہاں پہ نا بہت پرابلم ہوتی ہے کہ اداروں کو ملک سے تعبیر کر لیا جاتا ہے نا, کہ 9 مئی کو ایک ادارے کے خلاف اگر کچھ ہوا تو وہ شاید ملک کے خلاف کچھ ہوا. ادارے سے میری مراد وہی ہے, ہم پنڈی میں بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے. تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اس طرح کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کریٹ کرتی ہے. خیر وہ بہت بڑی بھی, نون لیگ بھی ویسے ہی کریٹ ہوئی تھی. تو آپ کی پارٹی تو صرف اور صرف ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک سٹنٹ مارا ہے, کچھ عرصے کے لیے کریٹ کیا ہے, اور اس میں کوئی جان نہیں ہے, اور آپ لوگ بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہیں, ایسے ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے, میرا تو نہیں, یہ کسی عوام کا نہیں. اور کیونکہ آپ نے کہا آپ سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, تو مجھے تھوڑا سا مینٹل لیول مجھے بھی اپروچ ہو رہا ہے کہ واقعی آپ سائیکائٹرسٹ ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا, یہ جو پارٹی ہے باقاعدہ ایک پارٹی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی اس کو. دیکھیں یہ وقت کی ضرورت تھی, وقت کی ضرورت پہ یہ پارٹی بنی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر اس طرح کے چخے نہیں مارتی جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی الحمدللہ. اور بات یہ واقعہ جو 9 مئی کا جس کو آپ ایزی لے رہے ہیں نا, دیکھیں جی ایچ کیو پہ کون حملہ کرتا ہے جی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی ایچ کیو پہ ہمیشہ ملک دشمن عناصر کرتے ہیں, اور ساری باتیں چھوڑ کے جو اپنے شہداء کی تقریب نہیں کر سکتے نا, وہ قومیں کبھی جو سی نا اپنا آگے نہیں چل سکتی جی. تو جن لوگوں نے آگے یہ کام کیا ان کے خلاف ہو کے ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے کہ ہم پاکستان کو استحکام دینے آئے. یہی تو آپ جیسے اینکر کی بڑی پرابلم ہے کہ کوئی اچھا کام اگر ہونے جا رہا ہوتا ہے اس میں پہلے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میرے جیسے اینکرز کو اسٹگمیٹائز نہ کریں, اور میں کوئی اینکر نہیں ہوں, میں تو ایک عوامی آدمی ہوں, میں تو صرف ایک ڈاکٹر ہوں, اور میں دیکھتا ہوں میرے مریضوں کو کیا مسائل آتے ہیں, ان مسائل سے میں کچھ سوالات اخذ کرتا ہوں. ابھی میں نے ہلکی سی آپ کے بارے میں بات کی, آپ کتنا ریئیکٹ کر دیا. نہیں دیکھیں, آپ نے آپ جیسے اینکر کہا نا, تو اچھا میں اس پہ آ رہا تھا کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی میں ان کا بڑا رول تھا, اور پی ٹی آئی میں بھی ان کو سائڈ لائن انیشلی کر دیا گیا, عثمان بزدار جیسے لوگ آ گئے, اور پی ٹی آئی میں بھی پھر ان کا رول بڑا لمیٹڈ ہو گیا. تو جب وہ پی ٹی آئی میں رہ کے اتنے فائنانسز انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت کچھ دیا, پورا جہاز ہی اپنا دے دیا, وہ پی ٹی آئی ٹھیک میں نہیں چل سکے یا چلا سکے, تو اس پارٹی کو وہ کیسے چلائیں گے؟ اور نمبر 2, پھر بہت سے لوگ, میں نہیں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی از نتھنگ ایلس جسٹ اے فارورڈ بلاک آف پی ٹی آئی. لیکن یہی تو بات ہے, پتہ جہانگیر خان ترین غریب کے بچے نے جہاز کیا لے لیا یار. غریب کا بچہ اگر وہ غریب کا بچہ اس کا جہاز ہی پیچھے پڑ گئے آپ لوگ سارے یار. بات یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ ڈلیور کرنے گئے تھے عمران خان کے ساتھ, اور آپ نے سوال کا خود جواب دے دیا کہ بزدار جیسے لوگوں کو جب آگے انکمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لایا جائے گا تو جہانگیر خان ترین, عبدالعلیم خان جیسے لوگ کام نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ہمیں یہ نہیں چاہتا, حالانکہ انہوں نے اتنی اپنی انویسٹمنٹ کی عمران خان کے اوپر, آپ خود کہہ رہے ہیں, اور چاہ رہے تھے پاکستان کے لیے ڈلیور کر سکے, ان کو نظر آ رہا تھا یہ, لیکن جب وہ نہیں کر سکا تو انہوں نے اپنی سائڈ لائن کی, انہوں نے کہا ہم نے کسی کے لیے جو کرنا ہے ہمیں کیا پتا بعد میں وہ کیا کرے گا, لہٰذا انہوں نے سوچا پھر ہم قوم پرست آئے ہیں,
ہمارا پیسہ ہے تو ہم ہی کیوں نہ پارٹی بنا کے اس کو لوگوں نے ڈلیور کروا سکیں. یہ اس کا ایک آپ کو نظر آئے گا, اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا, شروع سے ایک بات ہوتی ہے, بیچاری غریب کوئی چھوٹی پارٹی بننا شروع ہوتی ہے, اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں نا, جب وہ بڑی بن جاتی ہے پھر وہی آپ خوشامدی کے چیپٹر چلا کے اس کو خراب کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اس معاشرے میں غلط ہیں. ایک تو پہلے اس کو ڈسکریس کرنا, ڈی گریڈ کرنا شروع میں, پھر جب وہ بن جائے بہت بڑی پارٹی, پھر خوشامدی کا گھیرا تنگ ہو جاتا ہے, پھر خوشامد کر کے اس کو خراب کر دیا جاتا ہے. میں قوم سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے, یہ ڈسگریس اور خوشامد کو چھوڑ دو, تمہارا پولیٹیشین ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ہم, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایز اے سائیکائٹرسٹ بھی ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں شیڈز آف گرے, بلیک اور وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے, شیڈز آف گرے ہونے چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ یہ آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ آج اگر آپ اس اینڈ پہ ہیں کہ لوگوں کے اس سے جو پھٹکار ہے یا جو لوگوں کا ایک نیگیٹو رویہ اس سے اگر آپ تنگ ہیں, تو کل جب آپ پاور میں آئیں گے تو آپ خوشامد میں نہ آئے نا, اس وقت بھی پھر جب لوگ آپ کے میں آپ کو بالکل یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, قوم کا مسئلہ ہے. قوم کی تربیت نہیں کی گئی. رہنما کا نام یہ نہیں ہے جو آج کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. رہنما تربیت کرنے آتا ہے. رہنما یہ 2 نمبری کا کام سکھانے نہیں آتا. میں نے تاجروں کی, آپ جائیں میرے تاجروں کے پاس, میں نے تاجروں کی تربیت کی ہے. اگر وہ غلط کام کرتے ہیں میں غصہ کرتا ہوں, اگر وہ صحیح, آپ بیوروکریسی سے پوچھیں وہ میرے بارے میں بتائے گی. اگر مجھے ان کی بات جینون نظر آتی ہے میں اپنی عوام سے کروا کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ان کی بات غلط ہے تو میں عوام کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں. ہم نے قوم کی تربیت کرنی ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے تھے, وہ کوئی دنیا داری سکھانے نہیں آئے تھے. انہوں نے قوم کی تربیت کی تھی, اللہ پہ یقین رکھو, امر بالمعروف نہی عن المنکر, برے کاموں سے روکو, اچھے کاموں کی ترغیب کرو. ہمارے دونوں کام الٹے کر دیے ان سیاستدانوں نے. کیا کیا انہوں نے کہا, رہنما نے کیا کہا کہ فلاں ٹکٹ دے گا تو جیت جائے گا, فلاں ڈاکٹر دوائی دے گا, فلاں ڈاکٹر دوائی دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ کو نکال دیا. ادھر سے کہا اگر تم ٹیکس صحیح بھرو گے تم تو فارغ ہو جاؤ گے, اگر کچہری میں جا کے سچ بولو گے تم تو کیس ہار جاؤ گے. جب دونوں کام الٹے ہوئے, اللہ بڑا عظیم اور کریم ہے, تو بے برکتی کا دور شروع ہو گیا. اب ہم جیسے لیڈر آئیں گے جس کو, اور ہمارے لیڈر ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا سب سے پہلا صدر کون ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ سورۃ اخلاص کیسے پڑھی جاتی ہے. الحمدللہ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, الحمدللہ ہم نے سیرت النبی 3 آتھرز کی پڑھی ہے, ہم نے تاریخ اسلام پڑھی ہے. میں نے الحمدللہ, سوری شجیل صاحب مجھے یہاں روکنا پڑے گا کیونکہ کسی کے مذہب کے بارے میں, کسی کو سورہ اخلاص ہمیں بات نہیں کرنی. نہیں, مذہب نہیں ہے یہ میری بنیادی ایمان ہے کہ جس بندے کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, جس پارلیمنٹیرین کو, نو, یہ مذہب نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کس کو سورہ اخلاص نہیں آتی؟ دیکھیں اس طرح کی بات. اور وہ انڈین ایکٹریس جو والعصر پڑھ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے, تھوڑا دیکھنا پڑے گا. آپ تو بڑی زومانی باتیں کر رہے ہیں. اچھا شجیل صاحب, ہم اپنے آخری 1-2 سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ خان صاحب نے, جب خان صاحب کا بوم آیا 13, 14, 15 میں, تو اس وقت آئی واز ینگ اور ہم لوگ بڑے اس وقت انرجیٹک تھے. اچھا, تھینک یو سو مچ. تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, یہ مڈل کلاس کے لوگوں کو لانے کی بات کرتے ہیں, یہ نوجوانوں کی, تو ہم بھی اس ٹریپ میں آ گئے. اب جب میں آپ کی پارٹی کو دیکھتا ہوں, بڑی شعلہ بیان قسم کی آپ نے گفتگو فرمائی پچھلے 20 منٹ میں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں فی الحال اول تو لوگ ہی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی جو ہیں وہ ایسی ایلیٹ کلاس سے ہیں کہ وہ میرا اور میرے جیسے عام لوگوں کا, اور میرے سے بھی جو نیچے غریب لوگ ہیں, ان کا درد نہیں سمجھ سکتے. ایک بندہ جو جہاز پہ ٹریول کرتا ہے وہ کیسے دالیں خریدنے والے کا درد. اور آپ کے, اگر مجھے جو 3 نام پتہ ہے آپ کی پارٹی کے, ایک آپ کا پتہ ہے, ایک جہانگیر ترین کا پتہ ہے, اور ایک ہمایوں اختر کا پتہ ہے. آپ نے خود بتایا کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں, وہ بھی جہازوں پہ گھومتے ہیں, تو کوئی ایک آدھ غریب یا ایک آدھ مڈل کلاس بندہ بھی گنوائیں. اچھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت, اچھی زندگی بسر کروں, لیکن ویسا امیر آدمی نہیں ہوں, تبھی انہوں نے مجھے رکھا عوام میں سے ہوں میں. اور کوئی مڈل کلاس گنوائیں کینڈیڈیٹ, انگلیوں پہ گنوائیں کوئی مڈل کلاس آپ کے کینڈیڈیٹ سے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے جب پارٹی بنائی نا جی, اور پارٹی بنانے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ پہلے الیکٹیبلس پہ ہم نوٹس کریں. دیکھیں نئی پارٹی ہے, اب نئی پارٹی میں گاجا ماما سارے رکھ لیں گے تو پارٹی تو جب چلنا نہیں ہے. ابھی الیکٹیبلس عمران خان صاحب والی گفتگو نا, الیکٹیبلس کون ہے؟ فردوس عاشق وان, آپ کے ہمایوں اختر خان, آپ کے جنوبی پنجاب سے تمام لوگ, عبدالعلیم خان, ٹھیک ہے جی. اس طرح ہی میں الیکٹیبل نہیں ہوں, میں تو کبھی کاؤنسلر بھی نہیں بنا جی. تو انہوں نے دیکھو نا میرے ایسے لوگوں کو ٹکٹ بھی تو دیا ہے NH56 میں. یہ اس کی دلیل ہے کہ NH56 میں شرجیل میرے کو ٹکٹ ملا نہ, جو کبھی کاؤنسلر بھی نہیں بنا. تو یہ آپ کے اس سوال کی دلیل ہے کہ عام پبلک کو, عام آدمی کو ٹکٹ انہوں نے دے دیا. پھر دوست آپ پچھلی 10 پارٹیوں میں کسی کو کچھ نہیں دے پائیں, آپ کی پارٹی سے لوگوں کو کیا دیں گی؟ ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ان کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن آپ لوگ ایسے لوگ اگر لے کے آئیں گے, میری بات سنیں,
بہت سی چیزیں بعض دفعہ آپ کو جو ہے نا بہت دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے. آپ لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فردوس آپا نے دیکھا ہوگا کہ یہاں مجھے اس وقت ضرورت ہے اس پارٹی کی، تو وہ آ گئی ہوں گی. اب ان کے بارے میں کومنٹس کرنا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں کہاں نہیں آئی ہیں، یہ ان کا ذاتی سفر ہے. میرا ذاتی سفر یہ ہے کہ میں ابھی نیا آیا ہوں. انہوں نے کتنی پارٹیز بدلی ہیں، کس طرح آئی ہیں، اس کا سوال کا جواب تو وہ دیں گے نا، میں نہیں دے سکتا. نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نئی پارٹی بنائی ہے. اگر آپ لوگ اس قسم کے لوگ رکھیں گے جن کا درخشاں تاریخ اور تابناک ماضی ہے، کہاں سے لوگ لائیں؟ اسی معاشرے سے لانے ہیں. آپ نے اس کلچر کو ایسا تباہ کر کے رکھ دیا. یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے، یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے. اس جمہوریت کو پلپنے دیں، تاکہ ہم نے ایک بار الیکشن لڑا یہاں پہ، اس کا بلدیات کا الیکشن لڑا، تمام کے تمام جو لوگ اوپر آئے، بس اللہ ہی حافظ تھا. شریف آدمی اگر نکل کے آ ہی گیا تو اس کو حوصلہ دو، تاکہ اگلا کل بلدیات میں بھی شریف آدمی نکلیں. اگر آپ لوگ بھی شریف آدمی کو حوصلہ نہیں دو گے، نام آپ نے میرا سن لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر شریف آدمی اس لڑائی میں لڑے نہیں جائے گا تو آپ کو پھر یہی نام نظر آئیں گے. تو لوگوں کو آپ حوصلہ دیں تاکہ شریف لوگ اوپر آئیں اور وہ الیکشن بھی لڑیں اور لوگوں کے کام بھی کر سکیں اور عام پبلک سے ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں، پھر میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، متناسب نمائندگی ہونی چاہیے. اس کو ایکسپلین کریں ذرا. ہر طبقہ فکر میں سے ایک سیٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، تمام کی نمائندگی ہونی چاہیے. اور پھر اس میں سے آپ ایک خوبصورت لوگوں کا اجتماع اکٹھا کریں. اور پھر اس کو دوسری بات یہ بتاؤں، یہ جمہوریت جو سی نا، میں بڑا بلنٹ گفتگو کرنے والا بندہ ہوں. اس سے نا تھوڑے لوگوں کا حکمرانی کرنا سب سے بہتر نظام ہے، نہ کہ بہت زیادہ لوگوں میں حکمرانی آ جانا. یہ گھر کے سارے وارث بن جائیں گے نا تو گھر نہیں چلے گا. گھر کا ایک وارث رہے گا نا. آپ بڑی زوم آنی باتیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے. عوام میں عقل مندوں سے گفتگو کرتا ہوں. یہ ہم کیپشن دے دیں گے اوپر آپ کی پوڈ کاسٹ میں. میں عقل مندوں سے گفتگو کرتا ہوں. چلیں، تھینک یو سو مچ شرجیل میر صاحب، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور بیسٹ آف لک کہ آپ ایک نیا چہرہ ہیں ہماری پالیٹکس پہ. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ کے تحت آپ آگے چلیں. اور واقعی دیکھیں، میں تو عوام سے ہوں، میرے مریضوں کو اگر دوائی ٹھیک مل رہی ہے، ہسپتالوں میں کام ٹھیک ہے، میں تو اس اینگل سے دیکھتا ہوں نا. تو اگر اس اینگل سے آپ لوگ ڈلیور کر پاتے ہیں تو چاہے آپ کا انتخابی نشان عقاب ہے، چاہے شیر ہے، چاہے بلہ ہے، چاہے وکٹ ہے، ہمیں تو اس سے عقاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، مجھے آپ سے انٹرویو دیتے ہوئے بہت مزہ آیا. میں نے انجوائے کیا انٹرویو کو، کیونکہ انٹرویو لینے والا اچھا ہو اور وہ اچھی باتیں کرے تو آپ کو انٹرویو دینے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. اور جو اسپیکر ہوتا ہے، اگر مجمع جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا مزہ آئے گا. اس لیے آپ بولنے والے اچھے تھے تو مجھے بات کرنے میں بھی مزہ آیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تو ایک پیغام جو شرجیل صاحب نے دیا، میں اپنی گفتگو سے اختتام نہیں کروں گا، کہ اگر یہ لوگ واقعی اقتدار میں آ جائیں یا کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آ جائے تو پھر جو بادشاہ کے حواری ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے گرد خوش آمدیں کرنے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو بادشاہ کا دماغ خراب کرتے ہیں اور دماغ خراب کر کے اسے اڈیلا جیل پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بادشاہ کے اس پہ ہے کہ وہ بھی ان لوگوں سے بچے، اور لوگوں سے بھی ہے کہ یار ملک کو چلنے دیں، اپنا اپنا کام کریں، نہ لوگوں کو اڈیلا جیل پہنچائیں، نہ اصولی تک چڑھائیں، ملک کو چلائیں. تھینک یو.